الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. عرش علا سے اعلیٰ عرش علا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو خلد بری سے اونچا خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ حصے میں اس کے آیا حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کبھی ہے کعبہ کعبے کبھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ عرش علا سے اعلیٰ آنسو چھلک پڑے اور بےتاب ہو گیا دل آنسو چھلک پڑے اور بےتاب ہو گیا دل جس وقت میں نے دیکھا جس وقت میں نے دیکھا میٹھے نبی کا روضہ
عرش اولا سے اعلیٰ، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح تن سے عطار کی جدا ہو سامنے خدایا، ہو سامنے خدایا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ، میٹھے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اس وقت زمین کے جس ٹکڑے سے ملا ہوا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش معلیٰ سے افضل اور اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ترین جو ہستی ہے وہ میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے مقربین کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے، روح نکالی جاتی ہے، تو وہ اعلیٰ مقامات پر رکھی جاتی ہے۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ نیک مقربین بندوں کی جو روح ہوتی ہے وہ اعلیٰ علیین میں رکھی جاتی ہے، کوئی سبز پرندوں میں رکھی جاتی ہے۔ جیسے جیسے اس سے مقام ہوتا ہے ویسے اس اعلیٰ اور عرفہ مقام پر اس کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح اقدس کو قبض کیا گیا اور ملک الموت علیہ السلام آپ کی روح اقدس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوں عرض کیا ملک الموت علیہ السلام، یا رب العزت ہمیشہ یہ قانون ہے، بندے کا جتنا مقام عرف و اعلیٰ ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی افضل جگہ ہے ہی نہیں، افضل مقام افضل چیز تو ہے ہی نہیں۔ جنت بھی آپ کے قدموں کی دھول ہے، جنت بھی آپ کے صدقے میں آپ کے نور سے بنائی گئی ہے۔ یا رب العزت تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھو؟ اللہ نے فرمایا اے ملک موت تو خود تسلیم کر چکا ہے کہ میرے محبوب سے افضل کوئی نہیں ہے، کوئی جگہ کوئی مقام نہیں ہے، لہٰذا جہاں سے روح نکالی ہے وہیں پہ منتقل کر۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط اتنی کہ صرف آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور انبیاء کرام جب موت کا ذائقہ چکھتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، ایک آن کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس آن کے بعد ان کے جسم وہی جسمانی ہوتا ہے۔ آج سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، ان کی شان کو بیان کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھا، نبی غیب کی خبریں بتانے والا۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ بڑے عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی۔ بدنصیب و نبی کا ترجمہ ہی دیکھ لو، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ جو عام لوگوں سے چیز پوشیدہ ہوتی ہے اللہ کے نبی اس کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے آقا و مولا چونکہ تمام نبیوں کے امام ہیں، لہٰذا آپ کا علم بھی تمام نبیوں سے زیادہ ہے، آپ کا علم بھی تمام نبیوں کے علم کا امام ہے۔ اس لیے میرے آقا نے قیامت کی نشانیاں بیان فرما دیا، حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے روح کا علم بھی عطا فرمایا تھا، قیامت کا علم بھی عطا فرمایا تھا، لیکن آپ نے قیامت کا دن نہیں بتایا، لیکن اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اور جیسے جیسے میرے آقا نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی من و ان اسی طرح ہی ظاہر ہو رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو بہت تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، گانا باجا عام ہوگا، زنا عام ہوگا، قتل عام ہوگا، بیٹا جو ہے وہ دوستوں کی بات مانے گا، ماں باپ کی اگنور کرے گا، نظر انداز کرے گا، نافرمانی کرے گا ان کی، اس طرح کی بے شمار جو نشانیاں وہ دھڑا دھڑ پوری ہو رہی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرات زمین پر گرتے ہیں، جیسے لگاتار بارش کے قطرات زمین پر گرتے ہیں، اسی طرح فتنے بھی میری امت میں اسی طرح گرتے رہے ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ آزمائش ہی آزمائش، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ تو سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے والد کا نام تعرف ہے اور والدہ کا نام امیلہ، کنیت آپ کی ابو الزیفان ہے، یعنی بہت بڑے مہمان نواز۔ آپ کے دو بھائی تھے، تاحور اور ہاران، اور حضرت لوط علیہ السلام انہی ہاران کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے والد کی عمر تعارف کی عمر 75 سال ہوگی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے بابل شہر میں عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صحیفوں اور کتابوں کو نازل فرمایا، جس میں سے 60 صحیفے جو سیدنا شعیب علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائے، یعنی ایک چیپٹر وائز چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں صحیفے جو ہے اللہ تعالیٰ لکھے ہوئے ان کو بھیجتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے جو کتابیں نازل ہوتی وہ لکھی ہوئی بھیجی جاتی تھی، صحیفے ہو گئے، کتابیں ہو گئی، لیکن قرآن مجید لکھا ہوا نہیں بھیجا گیا۔ قرآن مجید بولا ہوا نازل کیا گیا۔ لکھنے میں اور بولنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی بندہ کہے تم دلی جاؤ گے، جب جملہ لکھا گیا تم دلی جاؤ گے، اب اس ایک جملے میں کئی مفہوم نکل سکتے ہیں، باڈی لینگویج چینج ہونے کی وجہ سے اس کے انداز، اس کے معنی، مطلب بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تم دلی جاؤ گے، یہ سوالیہ انداز آگے اسے پوچھا جائے گا تم دلی جاؤ گے، اور اگر اس باڈی لینگویج تم دلی جاؤ گے، یہ تعجب کا اظہار ہے۔ باڈی لینگویج تبدیل ہونے کی وجہ سے حکم بدل جائے گا کہ تم دلی جاؤ گے، تیری اوقات ہے جانے کی، تیری عمر ہے جانے کی۔ اسی طرح تم دلی جاؤ گے، اب تھوڑی سی تبدیلی سے کیا جملہ بن گیا، سوالیہ بن گیا کہ تم دلی جا سکتے، تمہیں بھیجیں تو چلے جاؤ گے۔ تو بولنے میں اور لکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھا ہوا نہیں بھیجا، بولا ہوا بیان فرمایا۔ جو وحی آتی جبرائیل علیہ السلام بول کر بتا کر سرکار کو سناتے تھے، تو یہ قرآن مجید بولا ہوا اللہ نے ہم پر نازل فرمایا۔ لکھنے میں اور بولنے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ بہرحال اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جب ان کی قوم نے بت پرستوں نے، آپ کی قوم کئی حصوں میں بٹی ہوئی تھی، تقسیم تھی۔ آپ کی قوم میں کچھ لوگ تھے جو سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو تاروں کی پوجا کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ چار بڑے جو قومیں تھیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ان کی عبادت کرتی تھی، ان کو خدا سمجھتی تھی۔ اس سے قرآن مجید میں پورا ذکر ہے، تو انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ تو آپ کے والد کی عمر جب 75 برس ہوئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صحیفوں اور کتابوں کو نازل فرمایا، جس میں سے 60 صحیفے سیدنا شعیب علیہ السلام پر اور 30 صحیفے 30 یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کو تورات کتابی شکل میں جب وہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اولاد کا ختنہ کیا، اور یہ ختنہ پیشاب کی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، قوت بہا کے لیے مفید ہے، اس سے اولاد کبھی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آیا، اس سے پہلے داڑھی سفید نہیں ہوتی تھی، بال سفید نہیں ہوتے تھے، چاہے جتنی بڑی عمر ہو جائے۔ تو آپ کی داڑھی میں سب سے پہلے سفید بال ظاہر ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت ہاذا ما ہاذا، یا اللہ یہ کیا ہے؟ قال وقار، اللہ نے فرمایا یہ بزرگی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ربی زدنی وقارا، اے میرے رب میرے وقار میں، میری بزرگی میں اضافہ فرما۔ اللہ کا نبی سفید بالوں کے بننے کی دعا کر رہا ہے، اور آج ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سفید داڑھی کو کالا کرنے پہ تلے ہوتے کہ ہم جوان نظر آئیں۔ یاد رکھیں کہ کالا خضاب مرد کو منع ہے، علاوہ جہاد کے۔ جہاد کے موقع پر اگر نوجوانوں کی کمی ہے، مجاہدین کی اور بوڑھوں کو شامل کیا جا رہا ہے، اور سفید داڑیاں ہیں، تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ جہاد کے موقع پر وہ سفید داڑھی کو کالا کر لیں، تاکہ سامنے والا شخص سمجھے کہ یہ جوان بندہ ہے۔ اس کے علاوہ مرد کو کالا خضاب، جو کالے کلر کا کہتے ہیں داڑھی کو، یہ منع کیا گیا۔ ہاں مہندی وغیرہ لگانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلے رنگ کا، زرد رنگ کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ میرے آقا نے کبھی خضاب نہیں لگایا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وائٹ ہوئی ہی نہیں ہے، 16 یا 17 بال آپ کے صرف وائٹ ہوئے۔ بھائی کالی 63 برس کی عمر میں بھی آپ کے بال جو تھے داڑھی کے صرف 16 یا 17 وہ وائٹ ہوئے، اس کے علاوہ ساری داڑھی مبارک جو تھی آپ کی وہ بلیک تھی اور سیاہ تھی۔ اس لیے کہ اکبر کی سنت ہے، صحابہ کرام کی داڑھی کو رنگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین،
فرمایا تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ ویسے تو سنت اس کو کہا جاتا ہے جو سرکار کے طریقے کے جو سرکار نے اپنایا، جو بتایا، اس کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن جو صحابہ کرام خلفۂ راشدین نے کیا، چار بڑے جو خلفاء ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا، ان کو خلفۂ راشدین کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کے طریقے پر بھی عمل کرو۔ اور ویسے عام بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دی، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کے مانند، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن سنت کے لحاظ سے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت خلفائے راشدین، اور میرے صحابہ کی سنت پہ عمل کرو گے تو یہ میری ہی سنت پہ عمل کرنا کہلائے گا۔ یہ داڑھی رنگ کرنا یہ صحابہ کرام کی صدیق اکبر کی سنت مبارکہ ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے ناخن اور مونچھیں کٹوائی، یہ کام آپ کی شریعت میں فرض تھے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ مونچھیں بڑی نہیں ہونی چاہیے، اتنی بڑی مونچھیں رکھنا جس سے یہ لب جو ہے اوپر والے یہ چھپ جائیں، یہ منع ہے۔ یہ اوپر والے لبوں کو داڑھی جو مونچھیں ہیں وہ پست ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کو کاٹ دو، کٹوا دو اور داڑھیوں کو معاف کرو، یعنی داڑھی کو بڑھنے دو اور مونچھیں پست کرو۔ یہ چھوٹی مونچھیں جس سے اوپر والے لب جو ہیں یہ چھپنے نہ پائیں۔ اب تو بہت سے ایسے لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوتی ہیں، پتہ کیا کہ بنے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں دائیں بائیں سے کناروں سے مونچھیں بڑی کرنا یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ایسی بڑی رکھنا کہ جیسے اوپر والے لب چھپ جائیں، ایسی مونچھیں رکھنا منع ہے، کیونکہ صاحب ذرا اس میں طبی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جب بندہ بڑی مونچھوں والا ہوتا ہے، وہ کوئی شربت پیتا ہے یا لسی یا دودھ پیتا ہے تو ساری مونچھوں کے بال اس میں ڈوب جاتے ہیں، جو اس سے طبی لحاظ سے بھی نقصانات میں جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جو میرے آقا نے بتا دیا اسی میں بہتری ہی بہتری ہوگی۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے موزوں پر، جو موزے میں مسح کیا جاتا ہے، سردی میں جو موزے وغیرہ پہنے جاتے ہیں چمڑے کے، لیدر کے، آقا نے فرمایا اس کے اوپر سے مسح کرنا ہے، موزوں کے اوپر سے مسح کرنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں عقل تو یہ کہتی ہے کہ پاؤں تو نیچے سے خراب ہوتے ہیں، موزہ تو نیچے والا حصہ مٹی میں لگتا ہے، وہ خراب ہوتا تو نیچے سے مسح کیا جاتا، اس کو صاف کیا جاتا۔ لیکن چونکہ آقا نے کہا ہے کہ نیچے سے مسح نہیں کرنا، پاؤں کے موزے کے اوپر سے مسح کرنا ہے، تو ہم نے عقل کو ترجیح نہیں دینی بلکہ رسول اللہ کے فرمان کو ترجیح دینی ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اپنی عقل کو محبوب کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ یہ نہ سوچو کہ آقا نے ایسا کیوں کہا، اس کے علاوہ بھی فائدے ہو سکتے تھے، جو آقا جانتے وہ ہم نہیں جان سکتے۔ اس کے بے شمار حکمتیں ہیں میرے آقا کے فرمان کی۔ بہرحال تو آپ نے یہ مونچھیں سب سے پہلے آپ نے کٹوائی، اس سے پہلے ہو سکتا ہے مونچھیں چھوٹی ہوتی ہوں، زیادہ بڑی ہوتی ہی نہ ہو۔ بہرحال اور اس کے علاوہ تو مونچھیں یہ چھوٹی ہونی چاہیے تاکہ یہ لب چھپ نہ سکے۔ سائڈوں سے اگر بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ مونچھیں سائڈوں سے، کناروں سے ان کے بڑے بال ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لب جو ہے ان کے اوپر مونچھیں پست ہونے چاہیے۔ داڑھی بھی باشرہ یہ واجب ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور جان بوجھ کر ایک مٹھی سے کم کرنا یہ منع ہے۔ اور اگر کسی کی داڑھی چھوٹی ہے، کٹواتا ہے، مڑواتا ہے تو اس کے پیچھے نماز بھی مکروہ تحریمی ہے، واجب العیادہ ہے۔ ہاں ابھی اس کی داڑھی آ رہی ہے، ابھی وہ بالغ ہوا ہے، ابھی اس کی داڑھی آ رہی ہے اور چھوٹی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی داڑھی آ چکی ہے اور وہ اس کو کٹواتا ہے، مڑواتا ہے، ایک مٹھی سے گھٹاتا ہے تو یہ ناجائز ہے اور گناہ۔ اس کی شریعت نے جو حکم دیا وہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، عمل کرنا نہ کرنا کا علیحدہ بات، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ یہ داڑھی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم کر کے گھٹا دینا، اس کو کاٹ دینا یہ علماء نے منع فرمایا، ناجائز کا ہے، اس کو گناہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس داڑھی کو قبر کا چراغ قرار دیا، یہ قبر کا چراغ ہے۔ شعر اعلیٰ حضرت کا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے۔ لحد، لحد قبر کو کہتے ہیں۔ لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے،
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ قبر کا چراغ ہے. تو ہر بندہ چاہتا ہے میری قبر کے اندر روشنی ہو. کوشش کرے کہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہوتی ہے تو اسے اپنے آپ کو بچائے اور سنت کے مطابق جو ہے وہ داڑھی رکھے، باشرہ بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل عطا. سید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احی العیون میں لکھتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. تو ملک الموت علیہ السلام سے اسرائیل سے آپ نے پوچھا. پہلے یہ انسانی شکل میں آتے تھے ملک الموت علیہ السلام، لیکن یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ جب روح قبض کرتے ہیں تو آپ کس شکل میں روح قبض کرتے ہیں؟ مومن کی، اچھے بندے کی کس کنڈیشن میں جا کے کیا آپ کا گیٹ اپ کیسے ہوتا ہے، اور جو برا گناہ گار ہوتا ہے اس کے کیسے آپ جو ہے وہ روح قبض کرتے ہیں، یہ مجھے اپنے وہ دکھا. تو یہ ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں. انہوں نے آنکھیں بند کی ابراہیم علیہ السلام نے. فرمایا اب آنکھیں کھولیں. اب یہ گیٹ اپ دکھا رہے ہیں جب نیک انسان کی روح قبض کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب آنکھیں کھولے سامنے ایسا حسین و جمیل نوجوان کھڑا ہوا تھا، پیاری پیاری زلفیں اس کی اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی. ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. اے ملک الموت، اس شکل میں جا کے روح قبض کرتے ہو مومن کی، اچھے بندے کی؟ کہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرا حسن و جمال اتنا عرف و اعلیٰ ہے، اگر اس مرنے والوں کو جنت میں کوئی نعمت نہ بھی دی جائے تیرا چہرہ دیکھنا اس کے لیے کافی اور وافی ہے. تیرا چہرہ دیکھنا اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا صلہ ہے اس کا. اچھا اب تم گناہ گار کی، فاسق فاجر کافر مشرک کی جب روح قبض کرتے ہو اس وقت گیٹ اپ کیسے ہوتا ہے؟ پر میں آنکھیں بند کرے. آنکھیں بند کی. تھوڑی دیر بعد کھولے. جب آنکھیں کھولی تو بہت خطرناک ہیبت ناک شکل والا سامنے انسان کھڑا ہوا. لمبے لمبے بال، کالا سیاہ، بڑے بڑے دانت، عجیب اور جسم سے بدبو آ رہی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ملک الموت، اتنی بھیانک شکل، ہیبت ناک خوفناک شکل اور تمہارے جسم سے یہ سمیل، مرنے والے کو کوئی اور عذاب نہ بھی دیا جائے تیری شکل دیکھ لینا اس کے لیے عذاب سے کم نہیں ہوگا. تو پہلے ملک الموت جو تھا نا، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں بندہ مومن کی جو روح ہوتی ہے نا، فرشتہ کس طرح قبض کرتا ہے ملک الموت، اس طرح سے اس بندے کی جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس طرح سے روح قبض کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال کو نکالا جاتا ہے. مکھن کتنا نرم ہوتا ہے، اس میں سے اگر بال کو نکالنے میں تکلیف ہوگی، کوئی محسوس ہوگا؟ کچھ احساس نہیں ہوگا. تو ملک الموت ایک تو اس کی حسن و جمال والی شکل سامنے ہوگی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس بندے والے کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو وہ جنت کے پھول سنگاتے ہیں، وہ ان کی خوشبو میں مست ہو جاتا ہے. ادھر ملک الموت روح قبض کر لیتے ہیں. فاروق اور موت کی سختی کا عالم کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. فاروق اعظم کے دور میں صحابی نہیں بن سکے لیکن یہ بعد میں مسلمان ہو گئے. لیکن سرکار کے دور میں یہ تھے، حیات تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ. ایمان لانے کے بعد فاروق اعظم نے سے پوچھا کہ اب یہودیوں کی بڑی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں کہ موت کی سختی کے بارے میں کوئی واقعات، کوئی حالات کہ موت کی سختی کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری سی مثال دی. آپ نے فرمایا امیر المومنین، اگر کسی انسان کے جسم میں کانٹے دار ٹہنی کھبو دی جائے، یعنی ایسی ٹہنی جس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، جیسے کیکر وغیرہ کانٹے ہی کانٹے، انسان کے جسم میں ان سب کو پیوست کر دیا جائے، کھبو دیا جائے اس ٹہنی کو، پھر اس ٹہنی کو کھینچا جائے، کتنی اذیت، کتنی تکلیف ہوگی. کہا اس سے بھی زیادہ اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کی روح نکالی جاتی. اللہ تعالیٰ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں، کون سی؟ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. اور جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار عطا فرمائے. اور اس وقت جو ملک الموت پھر انسانی شکل میں معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وہاں پہ بہت کچھ اللہ سے مانگا. میرے آقا نے بہت کچھ مانگا، بیان ہوتا رہتا ہے یہاں پر کیا کچھ مانگا اللہ سے.
اور اللہ نے عطا بھی فرمایا اپنے محبوب کو، اس میں کہ یہ بھی تھا کہ یا اللہ میری امت ملک الموت کو کیسے فیس کر سکے گی، جیسے میں بتایا کنڈیشن کیسے اس کی ہوتی ہے، وہ تو نہیں دیکھ پائے گی اس کو، میری امت تو گناہ گار بھی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ تم وہ گیٹ اپ انسانی شکل میں نہ جایا کرو تاکہ وہ اس سے تمہارے ڈرنے سے محفوظ رہ سکے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے باغ میں یہ انسانی شکل میں گئے تھے۔ ملک الموت علیہ السلام جب وہ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو ملک الموت انسانی شکل میں تھے، پورے آزاد ہیں جیسے انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، حالانکہ نور ہے لیکن لباس بشری میں ہے۔ اب لباس بشری میں جب آتا ہے انسان تو اس پہ سارے لوازمات بشروں والے ہی لاگو ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جان نکالنے آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر جلالی پیغمبر تھے اللہ کے، تو ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، حالانکہ نوری مخلوق ہے ملک الموت، نور سے بنے ہوئے، لیکن چونکہ لباس بشری میں آئے تھے لہٰذا ان کی آنکھ بھی تھی، کان بھی تھا، زبان بھی تھے، پاؤں بھی تھے، ہاتھ بھی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار لگایا تو ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ اللہ کے بارگاہ میں آج کے یا رب کس کے پاس بھیجا، وہ تیرے پاس آنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا اچھا جاؤ اس سے کہو تم بیل کے اوپر ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دیں گے۔ وہ آئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی عمر اتنی لمبی ہو جائے گی، بیل پہ ہاتھ رکھے اتنے بال نیچے آئیں گے۔ فرمایا اس کے بعد، کہا اس کے بعد پھر آؤں گا۔ فرمایا جب بعد میں نا تو ابھی میری جان لے لو۔ تو ادب یہ سکھانا تھا کہ اے ملک موت اب تو میرے پاس آئے ہو اور ایسے ہی آ گئے ہو، کل کو تم نے محبوب خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں ایسے نہیں جانا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 3 دن ملک الموت سرکار کے حجر اقدس کے باہر اعرابی کی شکل میں، دیہاتی کی شکل میں کھڑے رہے اور اجازت طلب کرتے رہے کہ مجھے اندر آنے دو، مجھے اندر آنے دو۔ سیدہ فاطمہ وہاں پر بچی تھی، اس وقت عمر تھی ان کی کافی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اجازت نہیں دی، ان کو کیا پتا کہ باہر کون کھڑا ہوا ہے، ان کو نہیں پتا ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے اعرابی کی شکل میں۔ کہتے رہے کہ مجھے اندر آنے دو، میں نے مصطفیٰ سے ملنا ہے۔ سیدہ فاطمہ یہی جواب دیتی کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ 3 دن ایسے ہوا، تیسرے دن میرے آقا نے اپنی بیٹی سے کہا فاطمہ جانتی ہے کون ہے باہر؟ حد کی میں نہیں جانتی بابا جان۔ فرمایا بیٹی یہ وہ ہے جو آج تک کسی سے اجازت مانگ کے جاتا ہی نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، عزرائیل ہے، یہ تیرے بابا کا گھر ہے جو اجازت لے کے 3 دن سے اجازت کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ پھر میرے آقا فرمایا اس کو آنے دو۔ پھر وہ آئے سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کی، میرے آقا نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب سے کہو اے محبوب اگر آپ چاہیں تو دنیا میں رہے، چاہے تو میرے پاس آ جائیں، آپ کو اختیار ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں، چاہے تو دنیا میں رہیں چاہے تو میرے پاس آ جائے۔ تو میرے آقا نے کیا کہا اللہم رفیق الاعلی، میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک الموت، ضمن زیادہ بات طویل ہوگی، تو یہ انسانی شکل میں پہلے آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی دعا کی برکت سے یہ وہ انسانی شکل میں نہیں آتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اگر اے لوگوں کے تم میت پر رونے کی بجائے اپنے آپ پر روتے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا۔ مرنے والے کو 3 مراحل سے، اللہ اکبر، 3 مراحل سے نجات مل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگ میت بڑی چیخو پکار کرتے ہیں، روتے ہیں، بڑا افسوس اور یہ اور وہ کرتے ہیں۔ اے کاش کہ تم اپنے آپ میں غور کرتے اور یہ سمجھتے کیا کہ یہ جو دنیا سے چلا گیا یہ 3 تکلیف دہ مراحل سے گزر گیا۔ نمبر 1، اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا، مرتے وقت ملک الموت کی زیارت ہوتی ہے۔ جس میں نے بتایا جیسے اس کی ایمان ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، جس درجے کا جس لیول کا بندہ ہوتا ہے اسی کے مطابق ملک الموت اس کو نظر آتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی جماعت کو دیکھتے ہیں جس کو روح قبض کرنے کے، اکیلے نہیں ملک الموت روح قبض کرتے، یہ ہیڈ ہوتے ہیں، ان کے جو نئے نیچے ہوتے ہیں آتا ہے تو فرشتے وہ روح قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت اور فرشتوں کو وہ دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے کبھی غور کیا ہوگا تو مرنے والے کی آنکھیں ایسے آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ اگر فرشتے ادھر سے آ رہے تو ادھر دیکھنا شروع کر دے گا، اگر ادھر سے آ رہے تو ادھر دیکھنا شروع کر دے گا۔ تو اس سے مردوں کو وہ آسمان کے جو فرشتے ہوتے ہیں ملک الموت اور ان کو دیکھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا، جب یہ ملک الموت کو دیکھ لے اس کی آنکھیں ایسی ہو جائیں اب وہ کلمہ بھی پڑھے گا تو وہ شمار اس کا جو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے غیب کی چیز کو دیکھ لیا، اور یہ آخری وقت ہوتا ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
لہذا تو یہ اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا، پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا۔ دوسرا، موت کا ذائقہ اس نے چکھ لیا، جو تکلیف ہونی تھی اس نے اس کو پہنچا دی گئی۔ تیسرا، اچھے برے خاتمے کا خوف جاتا رہا، یعنی ملک الموت کو بھی دیکھ لیا، روح بھی قبض ہوگی، اب اچھا ہوگا برا ہوگا، جیسے اعمال اس کے مطابق موت آتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں انسان جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ سویا تھا اور انتقال ہو گیا تو اچھی نیتوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتا ہے عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرو، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا اگر اسی حالت میں تم رات کو کلمہ شریف تسبیحات پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے سو جاؤ اور تمہارا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں شہیدوں کے صف میں کھڑا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو 2 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر رات کو سوتا ہے، کتنا آسان سا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو رات کو سوتے وقت آخری 3 صورتیں قل شریف، سورۃ فلق، سورۃ الناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آخری 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر رات کو سو جائے اور اس کا اگر انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہیدوں کے صف میں کھڑا کرے گا۔ اتنے آسان سے وظیفے ہم عمل ہی نہیں کرتے، جب سوتے ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے ہمارے نوجوان بیچارے وہ کیا کہتے ہیں ہینڈ فری کہتے ہیں، لگا کے گانے سنتے سنتے سو جاتے ہیں، اور خدا نہ خاطر رات کو انتقال ہو گیا تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میرے بلکہ اسے پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کچھ لوگ، کچھ مرد، کچھ عورتیں میری امت میں ایسی ہوں گی کہ جو رات کو انسانی شکل میں سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو خنزیر اور بندر بن چکے ہوں گے۔ گناہ کرتے کرتے وہ رات کو سوئیں گے اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بگاڑ دے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے، گناہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے ویسے ہی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ خاص طور پر میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ رات کے ٹائم گناہ جب کرتے ہیں تو وہ ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ رات میں اگر موت آ گئی اور یہ کب جو آنکھ ابھی بند کر رہے ہیں کیا پتہ یہ صبح قبر میں جا کے یہ کھلے یا ٹائم کھلے جا کے، اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیں بچانا چاہیے۔ جو آقا نے ہمیں آسان سے وظائف دیے ہیں، آقا نے جو بھی آسان سی تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے عطا فرمائی، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو عمل کریں۔ یہ 2 دفعہ کلمہ شریف پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری سستی کی وجہ سے یہ رہ جاتا ہے۔ کیا پڑھنے سے 2 دفعہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ بندہ توبہ کر کے سوئے کہ یا اللہ مجھ سے آج تک جو بھی کفریہ جملہ نکل گیا، کفر سرزد ہو گیا، میں اسے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 2 مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھ کے سو جائے، بے شک صورتیں آتی ہیں تو وہ سو جائے، اور اگر ریکارڈیں کر کے سنتا رہے تو یہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کو پڑھنی نہیں آتی تو سیکھنی چاہیے، ویسے بھی نماز میں پڑھنی ہوتی ہے تو بندے کو سیکھنا چاہیے۔ یہ مختصر سے وظائف ہوتے ہیں، اس کی بے شمار برکتیں ہوں گی۔ ہمیں کل پتہ لگے گا کہ ایک ایک نیکی کا صلہ کیا ہے، ایک ایک نیکی کی وجہ سے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، ایک ایک بندہ ہوگا جس کی ایک نیکی کم ہوگی اس کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا۔ مشہور روایت ہے لوگ تلاش کر کے باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس، ماں کے پاس، بیٹی کے پاس، بیٹے کے پاس، ایک نیکی کم ہے جنت میں جانا، ایک نیکی دے دو۔ وہ کہو گے نہیں، تو مجھے فکر پڑی ہوئی اگر میری آج ایک نیکی کم ہوگی تو میں کیسے لوں گا؟ تو باپ بھی نیکی نہیں دے گا، بیٹا بھی نیکی نہیں دے گا، ماں بھی نیکی نہیں دے گا۔ وہ ماں کے جو سردیوں میں، سخت سردیوں میں بستر اگر بچہ گیلا کر دے تو ماں خود گیلے بستر کی جگہ پہ سو جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے کو خشک جگہ پہ لیٹاتی ہے، وہ ماں بھی وہاں پر چھوڑ دے گی۔ لیکن ایک ہستی ہوگی جو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، اور وہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، وہاں پر وہ امتی امتی پکار رہے ہوں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر آنا نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔